گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ جس کی ولایت کو بلا فضل رکھا ہے وہ ہمارا رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ اس آیت میں چونکہ لفظ ولی ایک ہے، آپ گھروں میں جا کر اس آیت کو چیک کیجئے، لفظ ولی ایک ہے، جن پر یہ ولی کا لفظ اس آیت میں اطلاق ہو رہا ہے وہ ایک نہیں بلکہ وہ اللہ، رسول اور آل محمد ہیں۔ یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تیسرا ولی ہے۔ جب لفظ ولی ایک ہے جو اللہ کے لیے، وہی لفظ ولی رسول کے لیے، جو لفظ ولی رسول کے لیے، وہی لفظ علی علی ولی اللہ کے لیے۔ تو جب لفظ ایک ہے تو ماننا پڑے گا جن معانی میں اللہ ولی ہے انہی معانی میں مصطفیٰ ولی ہے۔ جو مقام ولایت اللہ کا ہے بعد از خدا اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کے سائے میں، وہی مقام ولایت مرتضیٰ کا ہے، وہی مقام ولایت علی مرتضیٰ کا ہے۔ تو اللہ کا مقام ولایت کیا ہے؟ اللہ خود اپنے اختیارات کو، ولایت کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اے میرا قرآن پڑھنے والے قاریوں، مجھ اللہ کی ولایت مطلقہ یہ ہے کہ میں اللہ تمہارے وجود کو وجود دینے والا ہوں۔ ثم رزقکم، پھر تم کو اللہ رزق دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت مطلقہ یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ یحیی بھی ہے، اللہ یمیت بھی ہے۔ تو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا مقام ولایت یہ ہے تو جن کے سر پر اللہ نے خود دست ید اللہ کے ساتھ تاج ولایت سجایا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ولایت تکوینیہ کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ قرآن میں آل محمد کو، محمد و آل محمد کو 5، 12، 14 کو خطاب کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے محمد و آل محمد کے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے محمد و آل محمد کے لیے کائنات کو، سمندروں کو، سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں ان سب کو
مسخر کر دیا ہے، لیکن اس مسخر کو دیکھ کر کبھی بھول میں نہ رہنا۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں بے امر ہی اس کے امر کے سائے میں چل رہی ہیں، تاکہ قاری جب قرآن پڑھے تو اس کے ذہن میں رہے کہ جس کے امر کے سائے میں رہنے والوں کا یہ مقام ہے۔ جب وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ کیسے سمجھ آئے گا جو دینے والا ہے؟ سبحان اللہ، جیتے رہو، سلام اللہ۔ اب میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سارے کا سارا ہم نے اے آل محمد تمہارے دست قدرت میں دے دیا ہے، اسے مسخر کر دیا ہے۔ اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت سورہ نحل کی آیت ہے جو اب پڑھ رہا ہوں۔ پہلی دو آیتیں سورہ الروم کی تھی، یہ آیت سورہ نحل کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یاد رکھو اللہ نے تمہیں دن رات سورج چاند ستاروں پر حق کے اختیار دے دیا ہے، حق کے ملکیت اور حق کے تصرف دے دیا ہے۔ اب تم جب چاہو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلا لو، تم جب چاہو انگلی کے اشارے سے چاند کو شک کر دو، تاکہ پتا چلے کہ جن کو اللہ نے ولایت دی ہے انہیں کبھی بھول کر بھی اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ ہاں، تو ہمیں چونکہ مجھے ویسے بھی پتہ ہے تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہماری مجلس میں زینت بنتے ہیں، وہ حسینیت کے جلوسوں میں مجالس میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، تو اس کے پیش نظر میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ہم سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ دعوت فکر مجھے صرف یہ دینی ہے کہ آپ جس کو ولی ماننا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ضد نہیں کرتے، ہمارا دل بڑا ہے، ہم نہیں کہتے کہ تیسرا ولی صرف علی کو مانو، لیکن میں دعوت فکر صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ بعد از رسول تلاش کرو وہ کون ہے جس کے اشارہ انگشت پر ڈوبا ہوا سورج سلامی کے لیے پلٹتا ہے، جس کے اشارہ انگشت پر ڈوبا ہوا سورج سلامی کے لیے پلٹتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے سام بن نوح اپنی قبر سے اٹھ کر اس کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔ تلاش کرو وہ کون ہے جس کی شادی پر آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر اس کی عظمتوں کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ ہمیں کوئی ضد نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ولی ہے یا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو ولی مانیں، اس کو ولی تسلیم کریں، لیکن
جہاں تک تعلق ہے ہم شیعان محمد و آل محمد کا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ہم نے کتابوں کو کھنگالا ہے، ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو برسر منبر اعلان کرے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ما خلق اللہ شیئن، اللہ نے کوئی شے ایسی خلق نہیں کی۔ یہ فرمان فرزند رسول امام حسین کا ہے، سبت اصغر کا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ما خلق اللہ شیئن، اللہ نے کوئی شے ایسی خلق نہیں کی الا وقد امرہ بطاعتنا، کہ اسے ہماری اطاعت کا حکم نہ بخشا۔ سبحان نے جسے ہماری اطاعت کا حکم نہ دیا ہو، کائنات کا ہر ذرہ ہم آل محمد کی اطاعت میں مصروف ہے۔ ہر ذرے کو اللہ نے ہماری ولایت کے تحت ہماری ولایت تکوینیہ کا محتاج کر دیا ہے۔ اب میں ایک اور فرمان سنا رہا ہوں جناب صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں ان الدنیا والسماوات والارض، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان، اللہ حقذا، یہ زمین اور آسمان ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا اور عرض کی فرزند رسول، آپ کو اللہ نے کائنات پر کتنا اختیار دیا ہے؟ میرے بھائیو، اس سے بڑا فضائل کا جملہ کم از کم ابھی تک میری ذاکری میں نہیں ہے جو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کو اللہ نے کائنات پر کتنا اختیار بخشا ہے؟ ابھی سوال کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سامنے سے گزرا جس کے ہاتھ میں ایک درہم تھا، وہ درہم سے کھیل رہا تھا، کبھی اچھالتا ہے، کبھی پکڑتا ہے، کبھی ہاتھ میں یوں کرتا ہے، کبھی اس کو یوں کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھ ہمیں اتنا اختیار تو ہے جتنا اس بچے کو اس درہم پر ہے، لیکن سوال کرنے والے یہ یاد رکھنا یہ بچہ اس درہم سے کھیل سکتا ہے لیکن اس درہم کی حقیقت کو، اصلیت کو، ماہیت کو بدل نہیں سکتا۔ توجہ فرمائی صاحبان، یہ بچہ اس درہم سے کھیل تو سکتا ہے مگر اس کی حقیقت کو، اصلیت کو بدلنے پر یہ قادر نہیں ہے۔ اللہ نے جو ولایت تکوینیہ ہم محمد و آل محمد کو بخشی ہے، اس آیت کے تحت کہ سخر لکم اللیل والنہار، ہم جب چاہیں دن کو رات کر دیں، رات کو دن کر دیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہم جب چاہیں مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، اس لیے کہ اس کی ولایت تکوینیہ کے مظہر کل بھی ہم آل محمد تھے، آج بھی ہم آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ایک حوالہ اور دے رہا ہوں، اور وہ حوالہ ہمارے بھائیوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ میرے بزرگ بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، برادران اہل سنت گھروں میں جا کر وہ بڑے اطمینان سے اس حوالے کو تلاش کر سکتے ہیں۔
اردو بازار لاہور میں یہ کتاب عام طور پہ مل رہی ہے. کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ. اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ رسول پاک نے ایک جنگ سے واپسی پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں کھانا کھایا تھا. میں تو اشارہ کر رہا تھا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. اب گھروں میں جا کے ذرا سوچئے گا، جو مولوی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یار ہم کیوں نہیں مانتے؟ ایسے صحابی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جیسے صحابہ کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حیدر بھائی، خدا کی قسم یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن پر کائنات میں بھرے مدینے میں اگر کسی پر حسین کی ماں نے اعتماد کیا ہے تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے. آپ گھروں میں جا کر ہر شب جمعہ اکثر آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ حدیث قصہ ہم تک پہنچی ہے جناب جابر کی وسیلے سے. بھرے مدینے میں یہ اپنے گھر کی کہانی اگر بطول نے سنائی ہے تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو سنائی ہے. نمبر 2، اسی جابر پر مصطفیٰ کو کتنا کمال ہے، مصطفیٰ کو کتنا اعتماد ہے کہ خود رسول پاک نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا تھا کہ جابر یاد رکھو، آج سے 50 سال بعد تجھے میرا ایک وصی، میرا نائب، میرا بیٹا، نام اس کا میرے نام پہ ہوگا، محمد اس کا لقب باقر ہوگا. جب وہ تجھے ملے تو اسے مجھ محمد کا سلام کہے. سلامت رہو. ہاں میرے معزز، کسی کو اگر تلاش کرنا ہو یہ چیز تو ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب الامامۃ والسیاسہ، یہ کتاب، اس میں بھی حوالہ موجود ہے، اور جنابی المودت میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور باقی ساری کتب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جب رسول پاک سے کچھ لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی وسیلے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آخر آپ اس دنیا سے سفر کر کے اس دنیا میں جائیں گے تو آپ کے بعد ہماری ہدایت کا سلسلہ کیسے رہے گا؟ تو رسول پاک نے فرمایا، جابر، انا خلفائی و اوصیائی من بعدی لاثنا عشر، میرے باپ، میرے جانشین، میرے خلیفے، میرے وصی 12 ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ جس میں رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے، ہماری کتابوں میں من بنی فاطمہ ہے، من بنی ہاشم ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں اکثر من کلہم من قریش ہے. تو فرق صرف اتنا ہے، ورنہ رسول نے یہ حدیث پہنچائی ہے کہ میرے باپ 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک 12 پورے نہ ہوں. یہ حدیث ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. تو رسول پاک نے فرمایا، جابر یاد رکھ، میرے باپ، میرے جانشین 12 ہوں گے. یا رسول اللہ،
وہ 12 کون سے ہوں گے؟ فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اولہم علی ابن ابی طالب، اس کا پہلا علی ہوگا، وآخر المہدی، اس کا آخری مہدی ہوگا۔ یا رسول اللہ، علی کے بعد آنے والوں کا تعارف فرمائیں گے؟ رسول فرماتے سمو اولہم علی، پہلا علی ہوگا، ثم الحسن، دوسرا حسن ہوگا، ثم الحسین، پھر حسین ہوگا، ثم علی ابن الحسین، پھر علی ابن الحسین سجاد ہوں گے، ثم محمد ابن علی، اس کے بعد محمد ابن علی ہوں گے، الملقب بالباقر، ان کا لقب باقر ہوگا۔ جابر، جب تو اس میرے بیٹے میرے وسیع سے ملاقات کرے تو اسے مجھ محمد کا سلام کہے۔ حیدری، سمجھ آ رہی ہے صاحبان بات؟ ہاں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ خوبصورت بول پڑھتے ہیں، ورنہ جو اس وقت میری بخار کے اعتبار سے رات بھر حالت رہی ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن آپ بولتے اچھا ہے تو چلو بات پھر چل پڑتی ہے۔ رسول پاک فرماتے جابر، جب اس میرے محمد بن علی میرے بیٹے باقر سے ملاقات ہو تو اسے مجھ محمد کا سلام کہنا۔ میں اپنے برادران اہل سنت کے لیے ایک بات دینا چاہتا ہوں اور ان سے بھی دعا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے عالم تصور میں رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات، گستاخی معاف، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ موت اتنی قریب ہے کہ اگر منہ میں لقمہ ڈال لو، اسے چبا لو، تو یقین نہ کرو کہ وہ لقمہ حلق سے اتر آئے گا۔ آپ فرما رہے ہیں جابر سے کہ آج سے 50 سال بعد میرے بیٹے سے تیری ملاقات ہوگی۔ جب زندگی کا ایک لمحے کے لیے اعتبار نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ میں صرف سلام کا پیغام نہیں دے رہا، میں جابر کی 50 سالہ زندگی کی ضمانت دے رہا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد۔ میرے معظم مکرم سامعین، رسول پاک کا، میرے مصطفیٰ کا، اللہ کے مجتبیٰ کا، ہمارے حبیب کا، کملی والے کا یہ مقام عظمت ہے کہ رسول یہ بات دے کر ہر امتی کو سمجھا رہے ہیں کہ جو محمد دوسروں کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے وہ ہماری طرح مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ موسم مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ خراب ہونے والا ہے، لیکن بہر صورت میں کوشش کرتا ہوں ہم بات کو جلدی مکمل کر سکیں۔ اگر کوئی ایسی ہو جائے تو پھر وہاں انتظام ہو سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ میرے معظم مکرم سامعین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک جنگ سے جب رسول کے ساتھ واپس آئے تو اگلے دن یوم العید تھا، عید کا دن تھا۔ جناب جابر کی اہلیہ نے، زوجہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سردار، میں چاہتی ہوں کہ کائنات کی رحمت کو اپنے گھر بلایا جائے۔ جابر اٹھا، مسجد میں آئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی، زہرا کا بابا، میں سوالی بن کے آیا ہوں اور آپ سے منت کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر میں
تشریف لائے، ایک وقت کا کھانا میرے دسترخوان پر میرے گھر میں کھائیں۔ رسول نے جابر کا چہرہ دیکھ کر خوشی سے بلال کو آواز دی۔ بلال مسجد کی چھت پر سوار ہو کر مدینے میں اعلان کر دی کہ کل سارے مدینے والوں کا کھانا جابر کے گھر ہے۔ سبحان اللہ، سارے مدینے والوں کا کھانا جابر کے گھر ہے۔ جناب جابر وہاں خاموش ہو گئے، لیکن اندر اندر سے پریشان تھے کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری ہے اور یہاں تو بڑے بڑے خوش خوراک لوگ مدینے میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اتنا انتظام تو نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جابر میرے سرتاج، آپ نہ گھبرائیں، جن کو ہم نے بلایا ہے ان کا انتظام ہم کریں گے، جن کو رسول نے بلایا ہے ان کا انتظام خود رسول فرمائیں گے۔ اب دعوت کا انتظام شروع ہوا۔ ایک بکری تھی، اسے ذبح کیا گیا، گوشت بنا کر اس کا شوربہ بنایا گیا، روٹیاں پکا کر ٹوکری میں رکھی گئی۔ صحابہ صفے باندھ کر یوں صفے دسترخوان پہ بنا کر بیٹھ گئے۔ رسول پاک نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا کہ جتنا دل چاہے کھاؤ، مگر اس گوشت کی ہڈی جو ہے اس کو نہیں توڑنا۔ ہڈی کو اسی طرح رہو۔ وہ کچھ نرم ہڈیاں ہوتی ہیں جسے چبا کے کھایا بھی جا سکتا ہے، تو فرمایا ہڈی کو کچھ نہیں رہنا، گوشت جتنا کھا سکتے ہو تم اپنی مرضی سے کھاؤ۔ دسترخوان پر کھانا سجایا گیا۔ رسول نے ایک ایک پیالے میں سالن ڈال کر، وہ شوربہ ڈال کر صحابہ کی خدمت میں دیا۔ جناب جابر ایک ایک روٹی رکھتے گئے، کھانا شروع کیا گیا۔ سیر ہو کر صحابہ نے کھایا، مگر چونکہ رسول نے جابر سے فرمایا تھا کہ جس بڑے برتن میں دیگچے میں یہ کھانا پکا ہے اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے، بس تقسیم کرتے گئے۔ اب تقسیم کرتے گئے، لوگ کھانا کھاتے گئے۔ جب کھا چکے، رسول نے فرمایا، جابر، جی مولا، فرمایا اس دسترخوان کو لپیٹ کر ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کرو۔ جب ہڈیاں جمع کی گئیں تو رسول پاک نے فرمایا، اسی بکری کی کھال جو اتاری تھی اسے لاؤ۔ جب بکری کی کھال لائی گئی، ساری ہڈیاں اس میں ڈالی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہڈیاں ڈالی گئی تو جناب رسول کونین نے یتکلم بے کلام ہی، ایک کچھ اپنی زبان سے کلام پڑھا، لم اسمعہ، میں اسے نہیں سن سکا، لیکن جیسے رسول نے کلام پڑھا، وہ بکری، وہ ہڈیوں کا ڈھیر، اس کی کھال بکری کی صورت بن کر، زندہ بکری بن کر سامنے آ گئی۔ اب رسول نے فرمایا، جابر، تیری دعوت بھی ہو گئی، اپنی بکری بھی سنبھال۔ تو یہ ہے ان کی ولایت تکوینیہ۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت ابراہیم کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جد پیمبر، مامار بیت اللہ، والد ذبیح اللہ، اے خلیل اللہ، بے شک آپ نے پرندوں کو، 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر ان جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا تھا، لیکن آپ نے
जिन परिंदों को जिंदा किया उनका गोश्त बसूरत कीमा मौजूद था। यानी गोश्त तो मौजूद था, बेशक वो आपस में मिला हुआ था, मिक्स था, लेकिन था तो। जिसको आपने जिंदा किया उनका गोश्त बसूरत कीमा मौजूद था, लेकिन ये मकाम विलायत तकवीनिया है मेरे रसूल का कि जिस बकरी को मेरे रसूल ने जिंदा किया उसका गोश्त खाया जा चुका। हाय हाय हाय, उसका गोश्त खाया जा चुका था। और जिसका गोश्त खाया जा चुका हो उस बकरी को जिंदा करना और है, और जिसका गोश्त मौजूद हो उसको जिंदगी देना और है। आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, मेरी मजबूरी बन जाती है, खुद ब खुद बात आ जाती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने रसूल की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुबहान अल्लाह, आपका मकाम विलायत तकवीनिया कितना बुलंद है, लेकिन आपकी मशीयत, आपकी वसीयत, आपकी जानशीनी के जेरे असर एक और भी तेरा फर्जंद है, आपने जिंदा किया है उस बकरी को। बेशक उसका गोश्त खाया जा चुका था, लेकिन उस बकरी को जिंदा किया जो पहले बकरी थी। जो समझ गए हैं वो बोले, जो नहीं समझ सकते वो दाद देने वालों से पूछेंगे। वो पहले बकरी तो थी, उसका बाप बकरा था, उसकी माँ बकरी थी, मालूम हुआ उसको रसूल ने किया है जिंदा। लेकिन ये है रसूल के वसी का मकाम विलायत तकवीनिया कि जब एक दरबार में हारून ने जनाबे इमाम रिजा को बुलाया था और एक जादूगर से कहा था कि इसकी गुस्ताखी कर, इसको परेशान कर। जब उसने गुस्ताखी की, इमाम ने दीवार पर देखा, सामने कालीन लटका हुआ था, उस पर शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने उस तस्वीर को देख के फरमाया, या अय्युहल असद फखुद हाज़िहिर रजल, ऐ शेर जल्दी कर, इस जादूगर को